السلام علیکم، ویلکم بیک ٹی بریک ویورز. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ویورز؟ گزشتہ سے پیوستہ کل ہم نے بات کی، آج ہم بات کریں گے ٹی بریک کے اندر کامیاب لوگوں کی خصلتیں. کل ہم نے ناکام لوگوں کی خصلتوں پہ بات کی، آج ہم بات کریں گے کامیاب لوگوں کی خصلتیں. اور پھر یاد دلاتا جاؤں آپ کو کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، ناکام لوگوں کی خصلتیں اور کامیاب لوگوں کی خصلتیں، یہ ہمارے درینہ دوست ہیں، ضلع اٹک میں رہتے ہیں، وسیم گلزار صاحب. یہ انہوں نے ہمیں بھیجی تاکہ ہم ان کی طرف سے ایک پیغام دے دیں. تو جی، بغیر کسی بلکہ نہیں، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. میرا وہی پیغام، وہی ریکویسٹ سننا پڑے گا آپ کو. کیا کہ یہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے پتہ ہے آپ کو. پھر بھی چلیں، آج نہ کریں سبسکرائب کوئی ایشو نہیں ہے، لائک ضرور کریں، لائک کے ساتھ کمنٹ بھی ضرور کیا کریں. اور اگر یہ حسرتیں اچھی لگیں، سمجھ آئیں، مزے کی لگیں، پھر بھی کمنٹ کریں. اگر مزے کی نہیں لگیں، ان میں آپ کوئی ایڈ کروانا چاہتے ہیں وہ بھی کروائیں، وہ بھی کمنٹ کریں. دوسرا، اگر ویڈیو میں کوئی چیز پسند نہیں آئی اس کے متعلق بھی کمنٹ کریں، کمنٹ ضرور کریں. دوسرا، باقی آپ کی مرضی ہے کہ اگر تو اس کو شیئر کر دیں گے وہ بونس ہے، لیکن کم از کم لائک اور کمنٹ، یہ دونوں چیزوں کی ہم آپ سے انسسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو ضرور کریں. تو چلتے ہیں جی، ہم اپنے آج کا جو ہے وہ کامیاب لوگوں کی خصلتیں. کامیاب لوگوں کی خصلتوں میں جو سب سے پہلی چیز وسیم صاحب نے ہمارے لیے بھیجی وہ ہے دوسروں کو معاف کرنا. یعنی کہ کامیاب لوگوں کی جو سب سے پہلی نشانی ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی آپ سے دغا کر دیتا ہے، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، اس کو معاف کر دیں، معاف کرنا سیکھیں. دوسری ہے جی، دوسروں کی تعریف کرنا. مثلا کیسے تعریف کرنا؟ کسی کو آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی آ رہا ہے، آج صبح آیا، مثال کے طور پہ کوئی ہمارا ساتھی آیا، آپ دیکھتے بھی ہو کہ اچھا لگ رہا ہے، آج کل سے پیارا لگ رہا ہے، آج اس نے بڑی محنت سے تیار ہو کے آیا ہے، فوراً تعریف کر دیں، کنجوسی نہ کریں تعریف میں. پھر کوئی کام اس نے کیا، بڑا اچھا کیا، آپ کی امیدوں سے زیادہ اچھا کیا یا آپ کی امیدوں پہ پورا اترا، فوراً سے پہلے اس کی تعریف کر دیں. اور تعریف کرنے میں کنجوسی نہ کریں. اسی کے ساتھ ہی ریلیونٹ چھوٹی چھوٹی بات پہ شکر گزاری کریں. یعنی اس نے کوئی آپ کا کام کر دیا، آپ کو کوئی چیز اٹھا کے پکڑا دی، کر کے جزاک اللہ، تھینکس، یعنی شکریہ کے الفاظ ادا کریں، شکر ادا کریں ان کا. اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو لوگ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں زیادہ دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ کر دے گا. تو اسی لیے شکر، تھینکس، جزاک اللہ، یہ چیزیں کہنے کی عادت اپنانی چاہیے، اور یہ کامیاب لوگوں کی خصلتوں میں اور نشانیوں میں شامل ہے. اس کے بعد ہے جی، غلطی ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتا ہے بندہ، کوئی کام کر رہا ہے، ٹاسک کر رہا ہے، اس ناکامی کو قبول کریں. یعنی اس میں پھر دیکھیں کہ اس کو میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں، کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس ناکامی کو قبول کریں گے اور اتنا حوصلہ رکھیں گے. پھر اس کے بعد ہے جی، بھی اگر آپ کامیاب ہو گئے ہیں نا تو اس کو اپنی وجہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھے جی ایک ٹیم ورک تھا، جی میری ساری ٹیم نے مل کے، ہم لوگوں کی سب نے کوشش کر کے پھر ہم کامیاب ہوئے ہیں. اکیلی کامیابی نہیں، اپنی کامیابیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھیں. یہ ساتھ ساتھ یہ بھی خواہش کریں کہ دوسرے بھی کامیاب ہوں. صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے ٹاسک میں کامیاب نہیں، دوسرے بھی کامیاب ہوں. ایک چھوٹی سی مثال، ہمارے پاکستان میں ایک مینٹلٹی ہے کہ وہ خیر ہم نے چھوڑیں، اس پہ بات پہ نہیں جاتے، کہیں اور چلی جائے گی. بس یہی ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو اپنی فیلڈ میں کنسیڈر کر کے، اپنے لائف سٹائل میں کنسیڈر کر کے یہ دیکھے کہ کس طرح دوسروں کی کامیابی کو چاہا جا سکتا ہے. پھر ہے جی، پڑھنے کی عادت بنائی جائے.
چیز کو پڑھنا ہے، اپنا پسندیدہ ٹاپک کوئی بھی پڑھ لیں، آپ اخبار پڑھ لیں، اخبار نہیں پڑھتے اپنی فیلڈ کو پڑھیں تاکہ آپ گریڈ ہوتے جائیں اس فیلڈ میں، آپ ٹو ڈیٹ رہیں اس فیلڈ میں. ایسا نہیں کہ اگر آپ نے اس فیلڈ میں مہارت حاصل کی وہ آج سے 40 سال پہلے کی تھی اور اب بھی آپ اسی کو لے کے چلیں. ایسا نہیں، پڑھنے کی عادت اپنائیں اور اس میں اپنے آپ کو پالش کرتے رہیں. اور پھر زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، اور مقصد بنانے کے بعد ان مقاصد میں، بلکہ زندگی کے مقاصد بنانے میں ان میں پھر ترجیحات رکھیں کہ سب سے پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ. ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. اگر ہم مسلم ہیں آج کل نا، آپ کو پتہ ہے کہ چلیں میں انسانیت پہ بات کر کے نا، میں آج کل ہمارے پاکستان کے اندر ایک لیڈر تھا جس کا بیٹا 9 سال کا فوت ہوا. وہ جیل میں تھا، اس کو کچھ دیر کے لیے بیل ملی کہ چلیں ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ جا کے تو فیونرل وغیرہ کر کے واپس آ جائے. اب اس میں باقی معاشرے نے جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دیا، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے. تو اس میں ٹھیک ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے، لیکن دکھ کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے وہ جو جیل میں تھا وہ کس وجہ سے جیل میں تھا. ترجیحات نہیں نہ دیکھیں. ترجیحات کیا ہیں؟ سب سے پہلی ترجیح دیکھیں، ہمارا بینگ شہری، ہمارا اپنے شہر کا خیال کرنا ہے، ملک کا خیال کرنا ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، پھر ہم نے اپنے مذہب کا خیال کرنا ہے. ڈفرینٹ چیزیں، یعنی آپ کی ترجیحات ہونی چاہیے. جب ان ترجیحات میں نہیں ہوں گے تو پھر ایویں بے مقصد سے اپنے مقاصد بنائیں اور ان میں پھر ترجیحات بنائیں کہ آپ کے لیے چیز کیا اہم ہے. یہ کامیاب لوگوں کی نشانی اور خصلتوں میں سے ایک ہے. دوسری ہے پھر ان کی منصوبہ بندی کریں، منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں، اس کی ایک فہرست بنائیں. تو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے جب ترجیحات طے کر لی ہیں تو ان کو عمل درآمد کیسے کرنا ہے اس کی ایک فہرست آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر آپ کے ذہن میں جو اس سے متعلق خیالات آ رہے ہیں نا، کسی سے بات کریں، مشورہ کر لیں. اپنے خیالات کو اپنے اندر گھٹا کے، چھپا کے، بالکل اس کے بارے میں بات کریں. اب حرف کل تو نہیں سمجھنا اپنے آپ کو، ناکام لوگ سمجھتے ہیں. تو پھر مسلسل سیکھتے رہیں. کیپ لرننگ ٹل ڈیتھ، یعنی مسلسل سیکھتے رہیں. پھر ہے کوئی چیز سیکھنے کے دوران مل جاتی ہے، معلومات دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. پھر اپنے کام میں بہتری لانے کی کوشش کریں. یعنی آج اگر کام اس طرح تھا، کل ادھر، پرسوں ترسوں، اسی طرح ڈے بائی ڈے کرتے 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 اپنے کام کو اوپر لے کے جائیں. یعنی اپنے کام میں بہتری لے کے آئیں، اپنے ہر معاملے میں بہتری لے کے آئیں. پھر کوئی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں نا زندگی میں، اکثر ہوتی رہتی ہیں، یا کام کو اچھا کرنے کے لیے بھی تبدیلی کی جاتی ہے. تبدیلیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا کریں اور تبدیلیاں لاتے رہا کریں. پھر ہے جی اینڈ پہ، وہی ناکام لوگوں کے اینڈ پہ کیا تھا، ہر وقت ایویں ہر ایک کے ساتھ روڈلی بیہیویئر. اس میں کامیاب لوگوں میں یہ بھی بہت اہم ہے، اخلاق سے پیش آئیں. اخلاق کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں. جس طرح کی مرضی سچویشن آ جائے، اپنے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا. تو یہ تھی جی جو ہم نے ویڈیو بنائی 2-3 دن پہلے، شاید کہہ لیں ہم نے کچھ سجیشنز مانگی تھی. ہمارے ویوز دن بدن کم ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ سجیسٹ کر دیں. سجیشنز کا انتظار بھی ہے اور کچھ سجیشنز آئی بھی ہیں، زیر غور ہیں. اور یہ جو ہم نے آپ کو کامیاب لوگ اور ناکام لوگوں کی خصلتیں اور نشانیاں بتائی ہیں، یہ بھی انہی سجیشنز میں سے ایک تھا. میرا خیال ہے ویسے سجیشنز آتی رہیں گی، کیونکہ ہم نے ان میں سے ایک چیز پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے پہلے سے ہی. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے فہرست بنانے والا. تو ہم نے
اپنے پاس یہ اپنا لیپ ٹاپ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی فہرست اور چیزیں مرتب کرتے نہیں. جب تک یہ چیزیں نہیں تھیں ہم بھول جایا کرتے تھے, تو جس وجہ سے کام کافی مشکل اور خراب ہو. بہرحال اس کو بہتر کریں گے. اب جانے سے پہلے دوبارہ سے ایک دفعہ ناکام لوگ اور کامیاب لوگوں کی میں ایسے یعنی 120 کی سپیڈ کے اوپر دہرا دیتا ہوں اور کمپیئر کر کے اس کو دہرا دیتا ہوں, تاکہ جو کوئی نوٹ پیڈ اور پین لے کے بیٹھا تھا وہ اس کو نوٹ بھی کر لے اور اس کو فائدہ مند بھی ہو. سب سے پہلے تھا جی ناکام. پہلے میں ناکام لوگوں کا بولا کروں گا, پھر کامیاب لوگوں کا بولا کروں گا. ناکام لوگوں میں دل میں کینہ رکھنا, اس کے مقابلے میں کامیاب لوگوں کا کیا تھا؟ دوسروں کو معاف کر دینا. دوسری تھی ناکام لوگوں کی ہر وقت اعتراض کرنے لگا. کامیاب لوگوں کا کیا تھا کہ ہر وقت تعریف کرتے رہنا. پھر تھا تیسرے نمبر پر ناکام لوگوں کا ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھنا, جبکہ کامیاب لوگوں میں کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسروں کا شکریہ ادا کرتے رہنا. پھر تھا جی اپنی ناکامی کا الزام جو ہے وہ دوسروں پر دینا. کامیاب لوگوں میں کیا تھا کہ اپنی ناکامی خود سے قبول کرنا. پھر تھا جی اپنی کامیابی کی وجہ خود کو سمجھنا. اس کے مقابلے میں کامیاب لوگوں کا کیا ہے کہ اپنی کامیابی کی وجہ وہ دوسروں کو سمجھتے. اس میں تھا پھر کہ ہاں ایک چیز یہ بھی ہے ٹائم کا ضیاع کرنا, مثلا ٹی وی پہ, موبائل پہ اور دیگر انٹرنیٹ کے انٹرٹینمنٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ انٹرنیٹ ہیں یا آف لائن, ڈفرینٹ چیزوں میں وقت ضائع کرتے رہنا ہے. اس کے مقابلے میں کامیاب لوگوں کا کیا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے تاکہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں. پھر ہے جی تبدیلی سے ڈرتے رہنا, چاہے لیکن اس کے مقابلے میں کامیاب بھی لوگ کی جو خصلت ہے اور نشانی وہ یہ ہے کہ تبدیلی کو اپنانے کا اپنے اندر حوصلہ. اچھا, ہر چیز کا اپنے آپ کو عالم سمجھنا, جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ اپنی پڑھنے کی عادت کو اپنانا. عالم نہیں سمجھنا, پڑھنے کی عادت کو اپنانا. پھر ہے اپنی سوچ کو مکمل سمجھنا, لیکن کامیاب لوگوں کی طرف کیا ہے کہ وہ اپنی بات کو کسی سے شیئر کر کے مشورہ لے لیتے ہیں. پھر ہے دوسروں کو ایویں زیر بحث رکھنا, اس کی بجائے دوسری طرف کیا ہے کہ زندگی کے کوئی مقاصد بنا لیں, ان کی ترجیحات بنا لیں. پھر ہے جی اپنے اہداف کو نہ سمجھنا, پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے, تو دوسری طرف کیا کر لیں کہ مسلسل سیکھتے رہیں. اچھا, پھر ہے جی معلومات کو دوسروں سے چھپاتے رہنا, جبکہ سیکھ کے معلومات پتہ چلی ہیں تو دوسروں کو بتانا. پھر ہے جی اس کے بعد ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس میں ہم دیکھتے ہیں جی سپیڈ تو 120 کی ہم نے رکھنی تھی, لیکن اچھا معلومات کو دوسروں سے چھپانا ہے, وہ دیتے رہتے ہیں. بے مقصد زندگی گزارنا, جبکہ ادھر کیا ہے مقاصد بھی طے کیے, ترجیحات بھی طے کی. پھر ہے دوسروں پر فضول میں غصہ کرتے رہنا, اور ادھر کیا ہے اخلاق سے پیش آنا. تو یہ چیزیں تھی جی. تو جاتے ہوئے پھر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, نہیں پسند آئی تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس وجہ سے نہیں پسند آئی. پچھلی ویڈیو جو ہے آپ کو ناکام لوگوں والی, وہ بھی آپ کو اوپر آئی کے بٹن میں مل جائے گی. آئی کا بٹن اب مجھے بھی نہیں پتا کہ ایڈیٹر کس طرف ڈالے گا, اس طرف ڈالے گا یا اس طرف ڈالے گا, کیونکہ ہمارے ایک استاد ہیں وہ بھی ایسا ہی ہر دفعہ ہی وہ بتاتے ہوئے وہ بھی کنفیوز رہتے ہیں کہ جی ادھر ہوگا آئی کا بٹن, ادھر ہوگا, لیکن دیکھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ کدھر ہوگا, وہ ادھر سے دیکھ لے گا. ملتے ہیں جی نیکسٹ ٹی بریک میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد بھی رکھیے گا, ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.